آبِ ہرمز پر امریکہ اور ایرانی فورسز میں جھڑپیں، حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ امریکی بحری جہاز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 3 بحری ڈسٹرائر کامیابی سے آبِ ہرمز پار کر گئے۔ آبِ ہرمز میں حملہ آور ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں۔ ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے، جن کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو استعمال کر ڈالتے۔ ایران نے ڈیل پر سخت دستخط نہ کیے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کرے گا۔ ایران جلدی فیصلہ کرے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ امریکہ کا ایرانی جزیرے قشم اور بندرگاہ عباس پر حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ کہا امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے آبِ ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ داری ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح سے مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خمیر، سرق اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا امریکی فوجی جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بندر عباس شہر میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ ہرمز میں حالیہ ناکہ بندی سے چینی جہاز بھی متاثر ہوئے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چند روز قبل ایک چینی جہاز پر حملہ کیا گیا۔ جہاز پر موجود عملہ محفوظ رہا۔ حملے کے نتیجے میں جہاز کے ڈیک پر آگ لگ گئی۔ جہاز پر حملہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ہوا۔ چینی جہاز مارشل آئی لینڈز کے پرچم کے تحت چل رہا تھا۔ امریکہ کی کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی درآمدات پر 10% ٹیرف قانونی جواز نہیں رکھتے۔ امریکی عدالت نے کہا کہ تجارتی خسارہ ادائیگیوں کے توازن کے برابر نہیں ہوتا۔ اقدام قانون کے تحت درست نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایمرجنسی پاور ایکٹ کے تحت یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ بھی ٹرمپ کے اس ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے چکی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سنگاپور کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی حکام کی تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی کارکنوں کی واپسی کے لیے تعاون کی درخواست۔ پاکستانی اور ایرانی کارکن سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں موجود۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کی محفوظ اور جلد وطن واپسی کے لیے امریکی حکام اور متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بڑی تجارتی پیش رفت، اربوں ڈالر کے معاہدے متوقع۔ 52 رکنی اعلیٰ چینی تجارتی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ 8 تا 14 مئی اہم معاہدے اور ملاقاتیں شیڈول۔ چینی وفد ای کامرس، ٹیلی کام، سولر اور انرجی سیکٹر میں اہم معاہدے کرے گا۔ کراچی میں الیکٹرک وہیکل، میڈیکل اور صنعتی آلات کے اہم معاہدے بھی ہوں گے۔ سے جو بزدل دشمن شور مچا رہا تھا، للکار رہا تھا، 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کے وہ سیز فائر پر مجبور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں۔ مارکہ حق میں، آپریشن بنیان و مرصوص میں پوری قوم
متحد تھی, متفق تھی اور وہ اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی تھی. آج مل کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کا وقت ہے. مارکہ حق میں بھارت نے 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے. پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی جوابی کارروائی سے دھاک بٹھائی. دنیا پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دے رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا مارکہ حق میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا. پوری قوم متحد اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ تھی. پاکستان کو دنیا میں امن کے علم بردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لاہور میں مارکہ حق میں فتح کا جشن منانے کی تیاریاں. پی ایش اے نے ریس کورس پارک کے باہر خوبصورت سجا دیے. فلوٹس کا مقصد مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. رات 8 بجے لبرٹی چوک میں عزم عالیشان کنسرٹ بھی ہوگا. کنسرٹ میں داخلہ فری ہے. نامور گلوکار پرفارم کریں گے. کراچی میں کماڑی پولیس کے زیر اہتمام مارکہ حق کے حوالے سے ریلی بلدیہ 24 مارکیٹ سے شروع ہو کر مواچ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی. سندھ پولیس کے افسران، اہلکاروں، طلباء و طالبات، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت. ایس ایس پی کماڑی سنگھار ملک کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. سندھ کے منصوبے پائیدار ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس. انفراسٹرکچر، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور صنعتی ترقی کے اہم منصوبوں کی منظوری. سندھ کی سماجی اور معاشی ترقی تیز کرنے کا فیصلہ. مراد علی شاہ نے کہا کہ یونیسیف فورم میں سندھ کا منصوبہ عالمی کیس سٹڈیز کے طور پر دیکھا جائے گا. سندھ بھر میں وہیکل فٹنس انسپیکشن سینٹرز قائم کریں گے. کراچی پورٹ تا قیوم آباد کوریڈور منصوبے سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری. پی پی پالیسی بورڈ نے کامیاب کنسورشیم کی منظوری دے دی. پنجاب، سندھ، بلوچستان میں آج بھی موسم گرم رہے گا. سندھ بھر میں ہیٹ ویو الرٹ کے پیش نظر ریسکیو کے 25 سے زائد ہیٹ ریلیف کیمپس قائم. کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، تھر پارکر سمیت مختلف اضلاع میں شہریوں کو ٹھنڈے پانی کی فراہمی. شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز اور زیادہ پانی استعمال کرنے کی ہدایت. باجوڑ سے ایک روز پہلے اغوا ہونے والے پولیس کانسٹیبل ناظم اللہ کی لاش برآمد. دہشت گردوں نے شہید کانسٹیبل پر پہلے بہیمانہ تشدد کیا، پھر گولیاں ماری. شہید کانسٹیبل ناظم اللہ تھانہ برنگ کے سندغاڑا پوسٹ پر تعینات تھے.